ایک ناول لکھنے والے کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے؟ رشت کہانی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے، اس کی کہانی ہے کیا، اور اس رشت کی بیک کرنے والا کون تھا؟ اور یہ سب جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ رشت کہانی ہمیں آپ سے جاننی ہے۔ دیکھیں، سلمان رشدی ایک عرصے سے ناول لکھتا تھا۔ بیسیکلی انڈین اوریجن کی ایک فیملی ہے کہ جو پاکستان کی بھی کچھ فیملیز کے ساتھ بڑی کلوز ریلیٹڈ فیملی ہے، اور بہت یہاں کے بھی کافی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر بات کسی کے رشتہ داری سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ناول لکھتا تھا، پھر اچانک 88 میں اس کی ایک کتاب آئی، اسٹینک ورسز، اور سب سے پہلے سپٹمبر 88 میں آئی تھی۔ سب سے پہلے اس میں انگلینڈ میں ہنگامہ شروع ہوا، کیونکہ مسئلہ سمجھ ہے کہ نہ یہ لٹریچر میں آتی ہے، اور نہ یہ ناول کے طور پہ آتی ہے، اور نہ یہ زبان و بیان کے حساب سے کوئی خوبصورت بات نظر آتی۔ یہ ایک پوری کی پوری بلاسفیمی کی ایک تحریک ہے، جو کہ جان دمشقی ایک شخص تھا جو 92 ہجری کے اندر دمشق میں ایک پادری تھا، جو بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جعلی سوانح عمری اس نے لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو ڈمپ کر دیا تھا۔ پھر ایک بات بندہ آیا تھا الیگزر پاگینی، الیگزینڈر پاگینی جو تھا، اس نے اس کو کہیں پک کیا، اور پھر اس کے بعد جب مستشرقین جو تھے ہمارے، جنہیں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، یہ چرچ نے خاص طور پہ بنائے تھے، ایک پورا گروپ تھا جس سے اسٹینلے لین پول اور یہ وہ سارے تھے، انہوں نے کیا کہ اس کی وہ کتاب اٹھا کے اور اس کے اندر جو روایات اس نے لکھ دی تھیں اس کے حساب سے رسول اکرم کی شخصیت کو مسخ کرنا شروع کیا۔ اور انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، فرانس میں بیٹھا ہوا، اٹلی میں بیٹھا ہوا آدمی جو تھا، وہ سمجھتا تھا کہ 92 ہجری کے اندر تو اوریجنل سورس تو یہی ہے، تو کوئی حدیث میں نہیں جاتا تھا، کوئی کسی اور اوریجنل سورسز پہ نہیں جاتا تھا۔ آج بھی یورپ کا بندہ کہتا ہے they were the contemporaries، تو اس لیے اس کے اندر جو غلاظت گند جو تھی وہ ڈال دی گئی۔ دو تین ایسی چیزیں تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ بہت بری تھیں۔ مثلا آج بھی سائیکالوجی کے علم کے اندر کچھ مثالیں جو مرغی کی دی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو نعوذ باللہ یہ ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ان کے ساتھ دیا جاتا تھا کہ آپ نے ایک مالدار خاتون سے شادی کی اور اس کا مال جو ہے وہ سارا جو ہے اس پہ عیاشی کی، ایک ایسا تصور۔ پھر اور میں بڑی نرم چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس شخص نے اس کو کیونکہ مشہور تو ہو گیا تھا اپنی اس ناولوں کی وجہ سے، پہلے چلڈرن آف دی لیسر گاڈ اور یہ وہ، تو اس نے اس کو فائدہ اٹھا کے اس نے انتہائی گالیوں بھری زبان میں ایک گفتگو کی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کی کتاب کو آپ وہاں پر ناول کے حساب سے یا کسی طریقے سے بات کریں، وہ تو اور چیز ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ قانون دنیا میں ایک لفظ کہتا ہے سڈن گریو پرووکیشن، فوری اشتعال دلانا کسی شخص کو۔ آپ کے اور آپ کی والدہ کے آپس میں مقدس رشتہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس رشتے کی انٹریکیسیز کو ایک غلیظ انداز میں پیش کریں تو آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کی میاں بیوی کے محبت کے تعلقات سے ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ جو ہے آج پروان چڑھ رہا ہے، اور دونوں میاں بیوی تھے اور معاشرے، لیکن آپ اس کو ایک گندے انداز میں پیش کریں تو آپ سے زیادہ غلیظ بیہودہ شخص کو دنیا میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے معاشرتی جرم کیا سب سے پہلے اس کے ساتھ۔ پہلا تو یہ جرم اس کتاب کے اندر ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، بزرگ، ان سب سے زیادہ اللہ کہتا ہے تمہیں اگر رسول اور اس کی حرمت اور اس کی عزت پسند نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں ہے۔ 1400 سال سے پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کاروبار، اس سے زیادہ کتنی محبت دیتے ہو۔ یہ ان کا ٹیسٹ ہے۔ اب اس ٹیسٹ کو جب آپ چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پورے کے پورے سینیریو کو چھیڑتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ انڈین اوریجن کا تھا تو، اور انڈین اوریجن کا جو شخص ہے، اس میں سب سے پہلے پابندی جو ہے انڈیا میں لگی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں باقاعدہ ہنگامہ ہوا تھا، باقاعدہ اس کے اوپر کوثر نیازی مرحوم زندہ ہوتے تھے، اللہ کو
اسی بات پہ اجر دے اس پہ انہوں نے باقاعدہ لیڈ کیا تھا، حالانکہ پیپل پارٹی کے تھے وہ، اور وہ امریکن ایمبیسی اور سارا کچھ وہ واقعہ ہوا تھا اسٹینڈنگ پر۔ امام خمینی جسے اس وقت نیا نیا انقلاب 79 میں آیا تھا، اگر 10-11 سال ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس شخص کو بجائے اس کے کہ آپ ٹرائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ عدالت کے کٹہرے میں لاتے ہیں، پورا ویسٹ نے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ گالی دینا جائز ہے، تم کھڑے رہو، ہم تمہاری سیکورٹی کرتے ہیں۔ آپ ہولوکاسٹ کے ایک بندے کو اٹھاتے ہیں جو کہ اسٹریا میں پیدا ہوا ہے، بلکہ جرمنی میں پیدا ہوا ہے، اسٹریا میں رہا ہے، اسٹریا سے بھاگ کے کینیڈا چلا گیا، اور اس نے کہا کہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ ایک فراڈ ہے۔ کینیڈا نے اس کے اوپر مقدمہ چلایا، وہ بھاگ کے امریکہ آ گیا، امریکہ سے کینیڈا نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی، وہ آسٹریلیا آیا، آسٹریلیا میں 15 سال جو ہے وہ مقدمہ اس پہ چلا، 15 سال کی قید ہوئی۔ جرمنی میں کہا چونکہ ہماری اوریجن سے یہاں سے گیا ہوا ہے، جب اس کے 15 سال پورے ہو جائیں تو ہمیں واپس کرو، ہم یہاں پر اس پہ مقدمہ چلائیں گے۔ کہا اینٹی سیمائٹ، اس نے یہودیوں کے خلاف بولا ہے۔ آپ نے اس کو ہر طرح کی سیکورٹی دی، آپ نے اس کو آنکھوں کا لاڈلا بنا کے رکھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے مستقل مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کی بار بار آپ کتاب چھاپتے ہیں، اس کے بار بار اس کو سیمینار میں بلاتے ہیں، بار بار اس کو، اور پھر کہتے ہیں میں اشتعال میں نہ ہوں۔